کیا آپ کی تہجد کی دعا قبول ہو چکی ہے؟ یہ 6 نشانیاں دیکھ کر آپ خود جان جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں اپنے رب سے دل کی باتیں کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس وقت سجدے میں سر جھکایا ہے جب پوری دنیا نیند میں ہوتی ہے اور صرف آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں؟ تہجد وہ نماز ہے جو بندے کو اللہ سے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رحمت کے خزانے پوری طرح کھل جاتے ہیں، فرشتے دعاؤں کی امانت لے کر اترتے ہیں اور اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کے ساتھ باتیں کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ کون ہے جو روزی مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ سوچئے میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کے تہجد کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کی نشانیاں آپ کی زندگی میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسی 6 عظیم نشانیاں جن سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا رب آپ کی پکار سن چکا ہے اور آپ کی دعا کو اپنے خزانوں میں لکھ چکا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ باتیں صرف آپ کے دل کو روشن نہیں کرے گی بلکہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور ایک گزارش، اگر آپ کو یہ باتیں دل تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ہمت بڑھائیے، کیونکہ اللہ کی باتیں جتنی زیادہ پھیلے گی اتنی ہی زیادہ رحمتیں ہمارے اور آپ کے گھر میں اترے گی۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی تکلیف کا حل بھی اسی سلسلے میں سامنے آ جائے۔ پہلی نشانی، دل کا سکون اور روح کا اطمینان۔ میرے عزیزوں، جب تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے تو دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان لاکھ کوشش کرے کہ دنیاوی چیزوں سے اپنے دل کو بہلا لے، کبھی دولت سے، کبھی دوستوں کی محفل سے، کبھی ہنسی مذاق سے، لیکن اصلی اطمینان صرف اس وقت آتا ہے جب اللہ بندے کی پکار سن لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس عورت یا مرد کی تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی اور دل میں ایک بے پناہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو جس کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے اس نے اللہ کی خاص رحمت حاصل کر لی۔ یعنی تہجد اپنے آپ میں رحمت ہے اور اس کی دعا کی قبولیت اس رحمت کا اور اونچا درجہ ہے۔ اس لیے جب کسی کو یہ احساس ہونے لگے کہ اب دل بھاری نہیں رہا، اب روح پریشان نہیں رہی، اب تنہائی ڈرانے والی نہیں رہی، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اتر چکی ہے اور اس کی دعا سن لی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو صاف کر دیتی ہے کہ جب انسان رات کے سناٹے میں تہجد پڑھ کر دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دل کے اندر کی بے چینی دور ہوتی ہے اور اس کی جگہ ایک عجیب سی راحت بھر جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کبھی اپنی تہجد کی دعا کے بعد ایسا محسوس ہوا ہو کہ اب دل کا بوجھ اتر گیا ہے، اب روح کو آرام مل گیا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی پہلی اور عظیم نشانی ہے۔ اب روح پریشان نہیں رہی، اب تنہائی ڈرانے والی نہیں رہی، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اتر چکی ہے اور اس کی دعا سن لی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو صاف کر دیتی ہے کہ جب انسان رات کے سناٹے میں تہجد پڑھ کر دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دل کے اندر کی بے چینی دور ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک عجیب سی راحت بھر جاتی ہے۔
دوسری نشانی حالات کا بدلنا اور مشکلات کا آسان ہونا۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تہجد کی دعا جب اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری عظیم نشانی انسان کی زندگی کے حالات میں نظر آنے لگتی ہے۔ جو کام برسوں سے اٹکا ہوا تھا، اچانک اس کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ جو دروازے بند تھے، اللہ انہیں کھول دیتا ہے۔ جو مشکلیں پہاڑ کی طرح سامنے کھڑی تھی، وہ ہوا کی طرح ہلکی ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یعنی جب انسان اللہ کے ڈر اور محبت میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی آسانی پیدا کرتا ہے جس کی امید انسان نے کبھی نہیں کی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو بندہ اللہ کے قریب آتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی کو آسان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی دعا قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اچانک اپنے مسائل کے حل نظر آنے لگتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کئی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے رات کو تہجد میں رو کر دعا کی اور صبح اٹھے تو حالات بدل چکے تھے۔ کوئی بیماری تھی، اس میں سدھار آ گیا، کوئی قرض تھا، اس کا راستہ نکل آیا، کوئی رشتے ٹوٹ گئے تھے، ان میں صلح ہو گئی۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت اور تہجد کی دعا کی قبولیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی رات کی دعا کے بعد آپ کی زندگی کی مشکلیں آسان ہونے لگی ہیں، مسائل سلجھنے لگے ہیں اور حالات آپ کے حق میں بدلنے لگے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ تہجد کی دعا کی قبولیت کی دوسری نشانی ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کی تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے تو حالات کے بدلنے کی یہ نشانی کبھی کبھی دھیرے نظر آتی ہے اور کبھی اچانک۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑا مسئلہ جو برسوں سے کھینچ رہا تھا، اللہ ایک ہی پل میں اس کا حل بھیج دے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے حالات دھیرے دھیرے آسان ہو رہے ہیں، راستے ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ اللہ کی طرف سے آپ کی دعا کی قبولیت کا ثبوت ہے۔ تیسری نشانی خود میں بدلاؤ اور اللہ سے قربت کا بڑھنا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کی تہجد کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کے دل اور روح میں ایک ایسا بدلاؤ پیدا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ بدلاؤ اتنا گہرا اور سچا ہوتا ہے کہ آپ خود کو پہلے سے بالکل الگ پاتے ہیں۔ آپ کا دل اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے۔ نماز جو پہلے شاید ایک رسم تھی، اب آپ کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت جو پہلے صرف زبان تک تھی، اب آپ کے دل کو چھونے لگتی ہے۔ اللہ کا ذکر جو پہلے شاید کبھی کبھار ہوتا تھا، اب آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اس کی روح کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تہجد کی دعا کی قبولیت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تڑپ محسوس کرتے ہیں، اللہ سے بات کرنے کی تڑپ اور اس کی رضا حاصل کرنے کی تڑپ۔ سوچئے، اگر آپ پہلے رات کو سونے سے پہلے صرف دنیا کی باتوں میں الجھے رہتے تھے، لیکن اب رات کے سناٹے میں تہجد کے لیے اٹھنے کا دل کرتا ہے۔ اگر پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا تھا، لیکن اب آپ صبر اور نرمی سے جواب دیتے ہیں۔ اگر پہلے آپ دوسروں کی غلطیوں پر طعنے مارتے تھے، لیکن اب آپ ان کی خامیوں کو معاف کرنے لگتے ہیں، تو یہ سب اس بدلاؤ کی نشانی ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، بے شک جو شخص خود کو پاک کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے دل کو صاف کرتی ہے، آپ کی روح کو پاک کرتی ہے اور آپ کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو آپ کو خود میں نظر آتی ہے۔ چوتھی نشانی، زندگی میں برکت کا نظر آنا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، برکت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب آپ کی تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت کا مطلب صرف دولت یا پیسہ نہیں، بلکہ وہ خاص رحمت ہے
जो आपकी ज़िंदगी को आसान, सुकून भरी और मकसद से भरी हुई बना देती है। बरकत का मतलब है कि आपका थोड़ा सा रिस्क पहले से ज़्यादा काफ़ी होने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर पहले आपकी तनख्वाह महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाती थी, तो अब वही तनख्वाह ना सिर्फ आपके खर्चे पूरे करती है, बल्कि बचत भी होने लगती है। बरकत का मतलब है कि आपका वक्त पहले से ज़्यादा मकसद भरा हो जाता है। आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं और हर काम में खुशी और सुकून महसूस करते हैं। बरकत का मतलब है कि आपकी सेहत में इजाफा होता है, आपके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है और आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सी रौनक नज़र आने लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत अता करता है। यह बरकत कई बार इतनी साफ नज़र आती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। मिसाल के तौर पर, एक बहन ने बताया कि वह तहज्जुद पढ़ने से पहले हमेशा अपनी आमदनी की तंगी की शिकायत करती थी, लेकिन जब से उन्होंने तहज्जुद शुरू की और अल्लाह से रिज़्क में बरकत की दुआ मांगी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आमदनी वही रही, लेकिन उनके खर्चे कम हो गए और उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी होने लगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत बढ़ा देता है। तहज्जुद की दुआ में जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उससे अपनी ज़रूरतें मांगते हैं, तो वह आपके रिज़्क, वक्त, सेहत और रिश्तों में ऐसी बरकत डाल देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। कभी कभी यह बरकत छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर, आपका बच्चा जो पहले बीमार रहता था, अब ठीक रहने लगता है। आपका रिश्ता जो पहले तनाव से भरा था, अब मोहब्बत और समझदारी से भर जाता है। आपका काम जो पहले मुश्किल लगता था, अब आसान और बरकत वाला हो जाता है। यह सब तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की चौथी निशानी है। पांचवी निशानी, ख्वाबों में अल्लाह की तरफ से इशारे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह अपने बंदों से कई तरीकों से बात करता है और ख्वाब उन जरियों में से एक है। जब आपकी तहज्जुद की दुआ कबूल होती है, तो अल्लाह कई बार आपके ख्वाबों में आपको इशारे देता है। ऐसे इशारे जो आपके दिल को सुकून देते हैं, आपके यकीन को मजबूत करते हैं और आपको अल्लाह की रहमत की याद दिलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक खास रहमत है, जो अपने बंदों को खुशखबरी या हिदायत देने के लिए भेजे जाते हैं। जब आप रात को तहज्जुद पढ़कर दुआ करते हैं और अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है, तो हो सकता है कि वह आपको ख्वाब में कोई खुशखबरी दे, कोई रास्ता दिखाए या आपके मसले का हल बताए। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ख्वाब में आपको शिफा की कोई जगह दिखाई दे या आपको ऐसा एहसास हो कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ख्वाब में आपको वह रिश्ता मजबूत होता दिखाई दे। ये ख्वाब आपके दिल को सुकून देते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यह भी याद रखिए कि हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। शैतान कई बार ख्वाबों में गड़बड़ी कर कर इंसानों को परेशान करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपको कोई ख्वाब दिखे, तो उसे किसी आलिम या नेक शख्स से ताबीर करवाएं। और अगर आपको तहज्जुद के बाद ऐसे ख्वाब नज़र आए जो आपके दिल को सुकून दें, जो आपको अल्लाह की रहमत की याद दिलाए, जो आपके मसले से जुड़े हों, तो समझ लीजिए कि यह आपकी दुआ की कबूलियत की पांचवी और अजीम निशानी है। छठी निशानी, दूसरों के लिए दुआ करने की तड़प। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की आखिरी और सबसे खूबसूरत निशानी यह है कि आपके दिल में दूसरों के लिए दुआ करने की तड़प पैदा हो जाती है। जब अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करता है, तो वह आपके दिल को इतना साफ और नरम कर देता है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी दुआ करने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं
اور کہتے ہیں اے اللہ اسے بھی ویسا ہی عطا کر۔ تہجد کی دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماتا پتا، بھائی بہن، دوستوں، پڑوسیوں اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے لگتے ہیں جنہیں آپ جانتے تک نہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے صرف اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اب جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے یا اللہ میرے پڑوسی کو شفا دے، یا اللہ میرے دوست کے لیے راستہ آسان کر، یا اللہ پوری امت کو مغفرت عطا کر۔ یہ تڑپ، یہ محبت، یہ دوسروں کی بھلائی کا جذبہ، یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی وہ رحمت ہے جو تہجد کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی دعائیں صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہیں، اگر آپ رات کو تہجد پڑھتے وقت پوری امت کی بھلائی کے لیے روتے ہیں، اگر آپ اپنے دشمنوں تک کے لیے مغفرت مانگنے لگتے ہیں، تو یقین مانیے یہ آپ کی تہجد کی دعا کی قبولیت کی چھٹی اور سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ ایک گزارش اور نصیحت میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تہجد کی نماز اور اس کی دعا اللہ سے آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ یہ 6 نشانیاں دل کو سکون، حالات کا بدلنا، خود میں بدلاؤ، برکت کا نظر آنا، خوابوں میں اشارے اور دوسروں کے لیے دعا کی تڑپ، یہ سب اللہ کی طرف سے وہ اشارے ہیں جو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی پکار سن رہا ہے۔ تو آج سے ہی تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ رات کے سناٹے میں اپنے رب سے بات کیجیے، اپنی ضرورتیں مانگیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے اور دوسروں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اور ہاں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس میسج کو اپنے بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ اللہ کی رحمت کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی تکلیف کا حل تہجد کی دعا میں ہی چھپا ہو۔ دعا: یا اللہ ہمیں رات کے سناٹے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر، ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول کر اور ہماری زندگی کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے۔ یا رب ہمیں اپنی محبت اور قربت کی نعمت عطا فرما اور پوری امت کو مغفرت و رحمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔